الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 اور آیت نمبر 205 اور آیت نمبر 206، یہ تین آیات ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کے ذریعہ سے منافقین کی ایک کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ظاہر میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور دل کے اندر ان کے خرابی ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلے قرآنی الفاظ کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشادات فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور اپنے دل کے صحیح مخلص ہونے پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ واپس جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں کو برباد کر دے اور جانوروں کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ ضد میں آ کر اور گناہ کرتا ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے۔ اخنس بن شریک نامی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ اس بات پر قسم اٹھائی کہ میں صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے واپس چلا گیا تو باہر جا کر مسلمانوں کے جان مال کا دشمن ہو گیا۔ سدئی بیان کرتے ہیں، یہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس گیا تو مسلمانوں کے کھیتوں اور گدھوں کے پاس سے گزرا تو کھیتوں کو آگ لگائی اور گدھوں کو ہلاک کیا اور ان کی کونچیں کاٹ دیں۔
تب اس شخص کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں اس شخص کو الد الخصام، سب سے زیادہ جھگڑالو فرمایا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص اور مبغوض بندہ وہ ہے جو جھگڑالو بہت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ تم جھگڑتے رہو۔ امام بہقی عبد الکریم الجزری سے روایت کرتے ہیں کہ متقی کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، تمہارے گناہ کے لیے کافی ہے کہ تم ہمیشہ لڑتے رہو، تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ باتیں کرتے رہو، سوائے اس گفتگو کے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت اس طرح ملتی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے، جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ بہت گناہ کرتا ہے، جو بہت جھگڑتا ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر تو اسے ضد چڑھ جاتی ہے، اسے دوزخ کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اخنس بن شریک منافق کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا داری کے لیے دینی کام، دینی انداز، دینی راہ کی باتیں بھی دنیا ہی ہے، کہ اخنس کی ساری گفتگو اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا سے ذکر فرمایا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ منافق اسلام اور مسلمان کے لیے اعلانیہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخنس کو سب سے زیادہ جھگڑالو فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زبانی دعوے کرنا کوئی حقیقت نہیں، اصل چیز عمل کرنا ہوا کرتی ہے۔ آج امریکہ مسلمانوں سے اخلاص اور ہمدردی کے تو دعوے کرتا ہے مگر جھوٹا ہے۔ بوسنیا، فلسطین، عراق، افغانستان میں اس کے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔